بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القدوس لاہور سے، اور اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مناظر مکہ المکرمہ میں ابراہیم الخلیل روڈ کے۔ یہ روڈ بالکل کبوتر چوک پر جاتا ہے، اور جو معتمرین پہلے عمرہ پہ حج پہ جا چکے ہیں ان کو بخوبی اس جگہ کا اندازہ ہے۔ تو اس وقت سعودی گورنمنٹ نے مختلف مقامات پر بسوں کا جو ہے انعقاد کیا ہے، جو بسیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ خاص اس مقام کو دکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی گورنمنٹ نے مکہ المکرمہ میں چاروں اطراف جو کبوتر چوک ہیں، کبوتر چوک کے علاوہ جو بھی تھوڑی بہت ایسی جگہ ہے جہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، اس پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو اس وقت مکہ المکرمہ میں کسی بھی جگہ بالکل حرم کے قریب آس پاس، بالخصوص ابراہیم الخلیل روڈ پہ، مسفلہ پہ، اور اس کے علاوہ اجیاد روڈ کی طرف جو کبوتر چوک ہے اس طرف، اور عزیزیہ کی طرف، جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام سے باب العمرہ سے باہر نکلتے ہیں تو اس جگہ بھی کافی آپ کو کبوتر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ان تمام مقامات پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں پر انہوں نے بسوں کے کچھ سٹینڈ بنا دیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں بالکل مسفلہ کے مناظر ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ کبوتروں کی تعداد تھی، اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آپ کو اکا دکا چند کبوتر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے بارے میں تو ابھی علم نہیں ہو سکا، لیکن جو واضح طور پہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ مختلف مقامات جو کھلے جگہ ہیں وہاں پہ بیریئر لگا کر بسوں کے لیے الگ سے ایک راستہ بنایا ہے۔ تو اس راستے کے علاوہ انہوں نے پیدل آمد و رفت کے لیے جو راستے ہیں ان کو کلیئر کیا ہے، ان کو کھولا ہے۔ بہت سارے لوگ، بلکہ بالخصوص ایشیا سے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ان ممالک کے جو معتمرین تھے وہ اپنے ممالک سے، بالخصوص پاکستان والے پاکستان سے دانہ لے کر آتے تھے، اور ان مقامات پر دانہ ڈالتے تھے، باجرہ وغیرہ، مکئی اور بالخصوص گندم پاکستان سے لاتے تھے، اور یہاں پر وہ دانہ کبوتروں کو ڈالتے تھے۔ تو ان کبوتروں کو وہ دانہ ڈالتے تھے، اور جو ادھر دانہ پڑا ہوتا تھا وہ دانہ لوگ شاپروں میں ڈال کے اپنے اپنے ممالک میں بطور تبرک لے کر جاتے تھے۔ تو اس وقت سعودی گورنمنٹ نے مکہ المکرمہ کے چاروں اطراف جتنے بھی پوائنٹ تھے کبوتر چوک کے یا کبوتروں کے جہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا تھا بالکل بند کر دیے ہیں۔ بالکل بند ہی نہیں کیے، بلکہ جو بھی عازمین یہاں پر دانہ ڈالے گا اس کو سخت جرمانہ کیا جائے گا۔ بلکہ کچھ جگہ پہ یہ بھی بتایا گیا 1000 ریال جرمانہ ہے جو شخص یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالے گا۔ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی وجہ سے بہت زیادہ پرندے جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور بالخصوص ان مقامات پہ بار بار صفائی رہتی ہے، اور اس صفائی کا بھی انتظام میں خلل پیدا ہوتا تھا، اور جو معتمرین تھے جو حرم میں جانا چاہتے تھے، بالخصوص ابراہیم خلیل روڈ، اجیاد روڈ اور ہجرہ روڈ سے، ان کو بھی کافی دشواری ہوتی تھی۔ جگہ جگہ پہ دانہ پڑا ہوتا تھا، وہ دانے کے اوپر سے ان کو گزرنا پڑتا تھا اور کافی مشکل ہوتی تھی۔ یہ سرخ کر کے آپ جو بیریئر نظر آ رہے ہیں، یہ مکمل وہ جگہ ہے جہاں پہ دانہ ڈالا جاتا تھا، اس کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ بسوں کی آمد و رفت کا انتظام کیا گیا ہے جو مختلف مقامات پر لے کے جاتی تھی عازمین کو، اور اس کے علاوہ جو شٹل سروس والے ہوٹل ہیں ان کی بسیں بھی اب یہاں پر آیا کریں گی۔ یہ اس وقت جمعے کے مناظر ہیں، جمعے کا خطبہ جاری ہے حرم شریف میں، جو آپ کو آواز بھی آ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے یہ کبری آ گئی، یہ بالکل حرم کی کبری ہے کلاک ٹاور کے بیک سائڈ پہ، لیکن دوسری جو کبری ہے وہ ادھر سے 1 کلومیٹر پیچھے ہے۔ ان دونوں مقامات پہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے پہ مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو تمام جانے والے عمرہ زائرین سے التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان سے بالخصوص جو بوریاں لے کے جاتے تھے 10-10، 20-20، 30-30 کلو دانوں کی، کہ ہم ادھر جا کے کبوتروں کو دانہ ڈالیں گے، تو ان کو ہم یہ ویڈیو کے توسط سے بتانا چاہتے ہیں کہ اب ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر دانہ پھینکنے سے منع کر دیا ہے اور جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یہ مقامات بھی وہی ہیں جہاں پہ اس وقت نماز
کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بہت تعداد میں کبوتر ہوتے تھے، لیکن اب یہاں پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو تمام عمرہ پر جانے والے زائرین سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔